خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ جی آپ نماز پڑھ لیں، کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی۔ اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ فجر کی جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے، اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں۔ باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ مریم نواز پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھی جائے۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئیں، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دے۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے، اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے۔
یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے, تو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد رسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں, تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے, لیکن اس موقع پہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ, تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے, اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے؟ اس لیے یہ عمل غلط ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے, یعنی جو جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا, جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا, یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے, جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ, اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, نارمے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو, لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے, یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا, یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے, جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے, یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے, تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے, تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ, کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے, لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں.